ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید ڈاکٹر کریمی صاحب. بات باندھیں گے ہم جناب علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب سے کہ قرابت داروں کی محبت کا قرآن پاک میں جو بیان آیا ہے، اس بیان سے ہم سب کے لیے کون سا پیغام ہے، کون سا راز ہے، اور کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کے ہمارے لیے درجات کی بلندی بھی ہو اور راستے بھی ہموار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار صاحب، جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی ہے میں اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پیارے محبوب فرما دیجئے دین کی اس خدمت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن اے لوگوں میں تم سے سوال کرتا ہوں میری قرابت سے پیار ضرور کرنا. لفظ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ نہیں کہا اِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى. جی. محبت اور مودت میں بہت سا فرق ہے. محبت بھی مابین ہوتی ہے اور مودت بھی مابین ہوتی ہے. محبت جن کے مابین ہو اگر وہ جدا ہو جائیں تو ان کا زندہ رہنا ممکن ہوتا ہے، اور جن کے مابین مودت ہو اگر وہ جدا ہو جائیں تو زندگی محال ہو جاتی ہے. گویا کہ اہل بیت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور یہ جزو ایمان ہے. اور ہمارے ایمان کی تکمیل ہی اہل بیت کی محبت سے ہوتی ہے. اور پھر یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے اندر ایسا اسلام کی اشاعت کا استعارہ بنا دیا کہ جب بھی اسلام کے لیے کسی مقام پر آزمائش اور ابتلا کی بات آتی ہے تو امام علی مقام کا نام ہمارے لبوں پہ آ جاتا ہے. در حقیقت اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جن کو ہم نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، جن کو یہ سرداریاں عطا کی گئی ہیں، ہم نے ان کو جتنا اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا ان کے امتحانات، ابتلا اور آزمائشیں بھی بڑی ہیں. امام علی مقام جس وقت کربلا کے ریزگار پر اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا، اے لوگو یہ دنیا غافل ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ جتنی بھی آزمائشوں سے دوچار کیا جا رہا ہے ہم صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان تمام آزمائشوں سے گزر رہے ہیں. در حقیقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باور کرا رہے تھے کہ ہم اس موت کی کیفیات سے ڈرنے والے نہیں، اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو اقتدار کے لیے آئے، نہ ان کو کسی تخت و تاج اور کرسی کی ضرورت تھی، بلکہ وہ تو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے آئے. جس تخت و تاج کے لیے یزید ترس رہا تھا وہ تو امام علی مقام کے قدموں کی دھول ہے. وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اعلیٰ ترین مقام عطا کیا. اور وقار صاحب، آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ محبت اور مودت قرابت داروں سے کرنے کے لیے کیوں حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جس وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کا دامن تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 اطرتی. سرکار فرماتے میں اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرابت داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو فرما دیا کہ قرآن اور اس کے ساتھ ساتھ میری اہل بیت، اگر ان کا دامن تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اس کے اندر بہت ہی وسیع پیغام ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں زندگی کا ضابطہ سکھاتا ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہے. گویا کہ قرآن ایک تھیوری کا نام ہے، اگر اس کی پریکٹیکلی کنڈیشن کو دیکھنا ہو تو پھر ہمیں اہل بیت کو دیکھنا پڑے. ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب بتائیے گا کہ کربلا حضرت امام علی مقام کی عظیم شہادت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی انفرادیت بیان کیجیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور شہادت امام علی مقام کو جب ہم ایک جگہ مجتمع کرتے ہیں
تو پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین و منی و انا من حسین۔ صحیح۔ اس دونوں کے پارٹ دیکھنے سے سیرت النبی اور امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی تاریخی بات کو سمجھنا ہوگا۔ سرکار کی چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئی اور تھوڑی سی گھبرائی ہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں پیارے آقا بڑا ڈرانا خواب دیکھا ہے، سناتے ہوئے گھبرا رہی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں چچی سناؤ تو صحیح، کیا دیکھا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا چچی یہ تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، میری پیاری بیٹی ملکہ فردوس بنی نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بطن اطہر سے ایک شہزادہ پیدا ہوگا اور اس لخت جگر کو تربیت کے لیے آپ کی گود میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا ٹکڑا ہے اور ان کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، اور یہ شان ہے صرف انفرادی طور پر اس کی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء ان اللہ جعل ذریت نبی فی کلہ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں رکھا۔ ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی صلب کو اس کی پشت میں رکھا ہے، اس کی اولاد اسی کی پشت میں رکھا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اللہ نے میری ذریت کے لیے مولا علی کی صلب کو پسند فرما لیا ہے۔ اب صلب علی ہے، بطن فاطمہ الزہرا ہے، اور نسل مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ ایک تو یہ انفرادی خوبی، اور آپ نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس شہادت کا تعلق کیا ہے۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس ننھے شہزادے کو اٹھا کر لاتی ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی گود میں رکھے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین علیہ السلام نے ابھی بتایا ہے کہ میری ہی امت میرے اسی بچے کو شہید کر دے گی۔ اور ایک مٹی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود میں ہے۔ اور ابھی بڑی خوبصورت بات مہدی خان صاحب نے کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، اور یہ امتحانات میں کیوں نہ کامیاب ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھا، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا امتحان خود پروردگار نے لیا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے گزارا، اور ان آزمائشوں سے گزارنے کے بعد باری تعالیٰ نے ان کے لیے حتمی طور پر یہ قرآن مجید کی آیات میں ارشاد فرما دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ باری تعالیٰ نے مغفرت کا اعلیٰ ترین پروانہ بھی عطا فرما دیا، اور اجر کا بھی اعلیٰ ترین درجہ اللہ نے ان کو عطا فرما دیا، جن کو سبق پڑھانے والے مولا علی ہوں، جن کی گود سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ وابستہ ہے، اور جن کو شہادت اور استقامت کا درس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا دیں، وہ کس طرح کسی کے سامنے جھک سکتے ہیں۔ وہ ہر جابر کے سامنے ڈٹ تو سکتے ہیں، اور ڈٹ کے دکھایا۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شان ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح، بے شک یہ میرا بیٹا صلح کرا دے گا بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دونوں گروہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو یہ شان عطا فرمائی، اور جب باری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو سرکار فرماتے ہیں
میری شان یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس طرح سیرت النبی اور کربلا کو اگر ہم ملاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ہی اثر ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ درس کربلا پیغام دیجئے۔ درس کربلا میں سورۃ النساء کی آیت کے اس حصے سے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو اپنانا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو تم انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بناتے ہوئے۔ وہ اگرچہ حق بات پہ ڈٹنا انسان کو ذاتی طور پہ نقصان دے دے، اس کے اقربا کو نقصان دے دے، وہ جب یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ حق ہے اور اس پہ ڈٹ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور اس کے دل میں جو الہیت کی کیفیات ہیں اس سے یقیناً اس کے اٹھنے والے قدموں اور نکلے ہوئے جملوں کو بھی بابرکت کر دیتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو امام علی مقام نے کربلا کے ریزگار میں کھڑے ہو کر اسی بات کا اظہار کیا۔ ابھی مہدی خان صاحب نے بڑی اچھی اصطلاح بولی، اسلام حقیقی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ٹائٹل تو اسلام کا لگایا ہے لیکن حقیقتاً وہاں اسلام نہیں، کیونکہ امام علی مقام کے سامنے جو کھڑے تھے وہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن اسلام حقیقی ان کے دل میں نہیں تھا۔ اسلام حقیقی یہی ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کا وہ پختہ یقین اور شعار، وہ فنڈامنٹل بلیف، وہ آئیڈینٹی آف اسلام، وہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ہوں اور پھر آپ حق کے لیے ڈٹ جائیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا آگے تو موت ہے تو آپ نے فرمایا اوا بالموت تخوفنی، آپ مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں ان عشت لم اندم ان اقتل لم علم، یہ جملہ آپ نے کربلا کے ریزگار پہ کھڑے ہو کے کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور اگر میں زندہ رہا مجھے ندامت نہ ہوگی، میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں۔ تو در حقیقت یہ آپ کا جملہ اس بات کی عکاسی اور غمازی کر رہا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی پیغام ہے کہ حق کے لیے پھر ڈٹ جائیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں۔ یزید کیا تھا؟ فسق و فجور کا مرقع تھا، فاسق و فاجر تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی کہ قیامت تک کے لیے یہ کہا جاتا کہ اگر نواسہ رسول نے کسی فاسق کی بیعت کی ہے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے قیامت تک کے لیے آنے والے ہر انسان کو یہ پیغام دے دیا کہ جس وقت فسق و فجور کا سامنا ہو تو اہل ایمان کو، حقیقی اسلام کی دولت کو دل میں بسانے والے ڈٹ جائیں، پھر کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، پھر اس کے لیے اپنی ذاتی طور پر کسی نقصان کا یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اگرچہ کسی مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے ڈٹتے ہوئے کہا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ پھر باطل کے سامنے جھکے نہ بلکہ ڈٹ جائیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کربلا کے ریزگار میں یہ پیغام اپنے تمام رفقا کے ساتھ تھا، اور یہی پیغام آج بھی امت مسلمہ کے لیے ہے کہ ہم تمام اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آئیے اسلام حقیقی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو، جس کے اندر اناد نہیں، بغض نہیں۔ کفر کے بعد صوفیہ کرام نے بغض کو سب سے زیادہ اسی وجہ سے ڈیگریڈ کیا ہے، اسی لیے کریٹیسائز کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر انسان نفاق کی طرف بھی نکل جاتا ہے۔ امت مسلمہ اگر ایک پلیٹ فارم پر ہے اور امام علی مقام کا پیغام ان کے سامنے مشل راہ ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔